بے شک پچھلے سنڈے بھی مجھے ایک بہن نے کہا کہ آپ اتنا شور مچاتے ہیں کہ چرچ آئے انہوں نے تو سمجھانا جی تلوار کو یہاں رکھ دیتے ہیں نہ جائیے تو اتنے بےزتی ہوتی جس نے تھی بےزتی کرتے ابھی کریے تو کریے کی میں جو خدا کے ادا کری جاؤں. تو یہ واقعی ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ہم ہیں کہاں پہ. ہم خدا کے کلام کو عزت دیتے ہیں کہ شادیاں میں ایسا نے کہا یہ چلتے رہیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ شادی بیاہ کا سلسلہ آپ کے لیے رک جائے گا. دنیا کے لیے چلتا رہے گا لیکن آپ کے لیے رک جائے گا جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. وہاں تو خدا نے یہ نہیں پوچھنا کتنے بوٹیاں کھا کے ہیں کتنے چاول کھا کے ہیں، انہیں پوچھنا ہاں بھی کی کما کے دے ہیں کنیاں دماما کنیاں گیت گائے تھے کنیاں میری پرستش کی تھی وہ تھیلی کٹ جب تھی وہ تھیلی کرنی ہے تو پھر وہ خالی نہیں کرنی ہے. آج ہم نے دوسری کینڈل خدا کی حضوری میں جلائی. جب ہم کینڈل جلاتے ہیں تو ہم کیا گیت گاتے ہیں؟ آگے ذرا آپ ذرا سنیے گا ہم کیا گاتے ہیں ذرا. یہی ہمارا ٹاپک ہے آج کا. جی سننا ہے آپ نے ساتھ گانا بھی ہے ذرا سننا ہے کیا گاتے کیا ہیں کیونکہ ہم گاتے ہیں سنتے نہیں ہیں سنتے تو گاتے نہیں ہیں. سننا ہے آپ نے یہی ہمارا کلام ہے آج کا. شمع جلائے رکھنا یسوع آنے والا ہے. شمع جلائے رکھنا یسوع آنے والا ہے. آنکھیں اٹھائے رکھنا یسوع آنے والا ہے. آنکھیں اٹھائے رکھنا یسوع آنے والا ہے. شمع جلائے رکھنا یسوع آنے والا ہے. یسوع آنے والا ہے. یسوع آنے والا ہے. ہاں جی کیا سنا؟ یسوع عید تو ہم مناتے ہیں کہ یسوع پیدا ہوا ہے. عید تو آپ یہ منا رہے ہیں نا کہ یسوع اور آپ یہ رہے ہیں شمع جلائے رکھنا یسوع. اس کا مطلب کیا بھی گیت تو آپ چلنی بنائیں گے اس میں یسوع رکھیں گے ہیپی برتھ ڈے اس کا ہوگا. عید مناتے ہیں آپ یسوع کے پیدا ہونے کی اور گیت گاتے ہیں شمع جلائے رکھنا یسوع. ہاں یہی تو آج کا بھید ہے. یہی بات آج ہم نے سیکھنی ہے. عید مناتے ہیں یسوع کی پیدا ہونے کی گیت گاتے ہیں شمع جلائے رکھنا یسوع. یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اسی کی ہم بات کریں گے کہ ہم ہیں کہاں پہ. کیا اب تک ہم اندھیرے کے اندر ہیں؟ ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جیسے ہی دسمبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہمیں یسوع کی پیدائش یاد آ جاتی ہے, ہمیں ماں مریم یاد آ جاتی ہے, ہمیں حضرت یوسف یاد آ جاتا ہے, ہمیں مجوسی یاد آ جاتے ہیں, ہمیں چرواہے یاد آ جاتے ہیں. لیکن ہمارا گیت گانا اس سے مختلف ہو جاتا ہے. شمع جلائے رکھنا یسوع آنے والا ہے. آج بہت کم لوگ ہیں لیکن میں چاہتا تھا کہ لوگ اس حقیقت کو جانیں, اس کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو جانیں. آپ جانیں کیا کرسمس مناتے کیوں ہیں؟ ہم آج سے جتنے بھی پہلے کرسمس مناتے ہیں, ہم کیک کے لیے کرسمس مناتے ہیں, ہم دوسروں کو کیک دیتے ہیں اور کرسمس مبارک کہہ دیتے ہیں. ہم خود بھی کیک کھاتے ہیں. ہم صرف کھانے پینے کے لیے یا ان چیزوں کے لیے ہی کرسمس مناتے ہیں. اس پردے کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو نہیں آپ جانتے. اور چھپی ہوئی حقیقت جو آپ کی زندگی کے اندر ہے وہ ہے کہ جو پرانا عہد نامہ ہے وہ یسوع کی پہلی آمد کی بات کرتا ہے, لیکن دوسرا عہد نامہ جو نیا عہد نامہ ہے وہ دوسری آمد کی بات کرتا ہے. ہم ابھی تک پہلی آمد کے اوپر ہی ٹکے ہوئے ہیں.
ہم ابھی تک یہاں پر ہی ہیں کہ یسوع پیدا ہو گیا، ہم یہی تلاوت پڑھتے ہیں، یہی ڈرامے کرتے ہیں، اسی پر ہے، لیکن ہم گاتے ضرور ہیں، ہم شمع جلاتے ہیں اور کہتے ہیں شمع جلائے رکھنا یسوع، ہم اقرار تو کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ دوسرا آمد کرسمس کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت یہ ہے کہ ہم کرسمس مناتے ہیں، اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یسوع پھر جو ہے وہ آنے والا ہے۔ پرانے عہد نامے میں ہم جو ہے اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں تو بڑی جوش کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس کا انتظار تیاری کے ساتھ کرتے ہیں کہ ایک کنواری عاقلہ ہوگی اور اس کا بیٹا ہوگا، اور جو اس بات کی تیاری کرتے ہیں۔ لیکن نیا کرسمس نئی بات یہ ہے کہ ہم نے تیاری کرنی ہے یسوع کے آنے کی۔ ہم نے آج سیکھنا ہے کہ جب یسوع پہلے آیا تو کیا لے کے آیا، اب دوبارہ آئے گا تو کیا لے کر آئے گا۔ جب پہلے آیا تو مجوسیوں سے کیا دیا، جب دوبارہ آئے گا تو جو مجوسیوں کی جگہ میں ہوں، ان چرواہوں کی جگہ میں ہوں، میں اپنے ڈبے کو کر سے کیا دوں گا؟ کیا میرے ڈبے خالی ہوں گے یا بھرے ہوئے ہوں گے؟ جب پہلے آیا تو خدا کا سیدھا کلام ہمیں سکھاتا ہے، دوسرا کرنتھیوں اس کا 9واں باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کا اس کی اس بخشش پر جو اس بیان سے باہر ہے، خداوند کا شکر کرنا، شکر کرو، ٹھیک ہے، شکر خدا کا اس کی اس بخشش کا جو بیان سے باہر ہے۔ جب وہ پہلے آیا تو بخشش لے کے آیا، معافی لے کر آیا، مخلصی لے کے آیا، نجات لے کر آیا۔ اور خدا کا سیدھا کلام میں سب نکالیے، آخری کتاب ہے ملاکی۔ کتنے لوگوں کے پاس بائبل ہے؟ بھائیوں میں 2 لوگوں کے پاس، چلے کوئی بات نہیں، کبھی خدا آپ کو بھی برکت دے گا، ضرور آپ کے ہاتھ کے اندر بھی بائبل ہوگی جب آپ کوشش کریں گے۔ ملاکی 3 باب اس کی دوسری آیت نکالیے میرے ساتھ، میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، سنیے گا، نہیں آپ سنیے گا۔ اور اس کے آنے کے دن کس میں تاب ہے، اور اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے، وہ جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا۔ میرے ساتھ دیئے گا، بہنیں بھی بھائی بھی جتنی موجود ہیں، کلام آپ کے لیے ہے، 12 لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جو پیاسا ہے وہی کنویں کے پاس آتا ہے۔ پر اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے، اور جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا، کیونکہ وہ سنار کی آگ، سنیے جب وہ آئے گا تو کیا لے کے آئے گا، لکھا ہے وہ سنار کی آگ اور دھوبی کے صابن کی مانند ہوگا۔ کیا لے کے آئے گا؟ سنار کی آگ اور دھوبی کے صابن کی مانند ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اس کا جو دن آئے گا تو اس کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ دھوبی کے صابن کی مانند ہوگا۔ دھوبی کا صابن کیا کرتا ہے؟ کپڑے دھوتا ہے، وہ کاسٹک سوڈا بڑا ہوگا، کاسٹک سوڈا ساڑھا بھی بڑا ہے، ساڑھا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے جو نے آنا ہے نا تو ایک تے آگو نہیں ہے تو دوسرا نا دھوبی کا صابن، لکھا اس کی مانند ہوگا۔ اور دھوبی کا صابن ہے نا، جب دھوبی نکلتا ہے نا تو بے شک وہ ساری محل لا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع نے آنا ہے نا تو انہیں محل ناڑی کر دیا۔ ایسے ہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں نا، کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ نہیں سنا؟ پھر سنیے، لکھا ہے دھوبی کے صابن کی مانند ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکے گا، اس کی تاب میں آئے گا۔ سنار جب آگ جلاتا ہے اس میں سونا پھینکتا ہے، چاندی پھینکتا ہے، وہ پگھل جاتی ہے، اتنی تیز آگ ہوتی ہے۔ یہ خدا آپ سے بات کر رہا ہے، میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں جو سنتے ہوئے نہیں سنتے اور دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ اس کا مطلب ہے اس نے کہا دھوبی کے صابن کی مانند ہوگا۔
اور دھوبی کو وہ کپڑا جو صاف نہیں ہوتا نا پھر دھوبی کو دے دو اور صاف کر دے. اس کا مطلب ہے کہ جب خداوند یسوع المسیح آئے گا تو وہ کیا لے کر آئے گا؟ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ وہ اپنے تخت عدالت پر بیٹھے گا اور جب وہ بیٹھے گا تو ہر ایک کا کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا. پھر آج ہم نے پہلی شمع جلائی، دوسری سنائی، پہلی جلائی ہم نے پھر دوسری جلائی. جب آمد کے دن آتے ہیں تو آمد کا مطلب ہے کسی کی آمد ہونا، کسی کا آنا، کسی کا ہمارے حضور اترنا. تو آمد کا ہم جب پہلا اور دوسرا اتوار مناتے ہیں اس میں ہم کلیسیائی طور پر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے خوش آمدید کہنا ہے. کس کو؟ اپنے خداوند یسوع المسیح کو. اس کو دیکھنے اور اس کا انتظار کرنا ہے اس کی دوسری آمد کا. اور یہ وقت ہے جلال کے بادشاہ کو خوش آمدید کہنے کا. یہ وقت ہے اس کی امن، اس کی سلامتی، اس کی محبت کو اپنی زندگی میں اتارنے کا. تو یاد رکھیے خدا کی محبت جو اس کینڈلز کے اندر ہم دیکھتے ہیں، خدا کی محبت کا نہ تو کوئی شروع ہے اور نہ ہی کوئی آخر ہے. لاسوال محبت ہے اس کی. اسی طرح خدا کا معاف کرنے کا بھی یہی انداز ہے. خدا کی معاف کرنے کی بھی کوئی حد نہیں. جب بھی آپ بوڑھے ہیں، آپ جوان ہیں، آپ مرنے کے قریب ہیں، جب بھی سچے دل سے آپ لوٹ آتے ہیں، خدا کیا کرتا ہے؟ وہ معاف کر دیتا ہے. نہ تو اس کے پیار کی کوئی حد ہے، نہ ہی اس کے معاف کرنے کی کوئی حد ہے. کینڈل جلاتے ہیں روشنی، اور روشنی جو ہے وہ کلام کو ظاہر کرتی ہے. یہ روشنی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خدا کے کلام کو ظاہر کرتی ہے. اس کلام کو ظاہر کرتی ہے روشنی. اور خدا کا کلام جو ہے وہ فرماتا ہے، میرے ساتھ دیکھیے گا خدا کا لوکا اس کا دوسرا باب اس کی 10ویں آیت. اور لکھا ہے مگر فرشتے نے ان سے کہا مت ڈر، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. یہ خوشی کی بشارت ہے. میں تمہیں خوشی کی کیا دیتا ہوں؟ یہ خوشی کی بشارت ہے. مخلصی دینے والے کی، نجات دینے والے کی بشارت ہے یہ. اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ کلام دنیا میں آیا اور دنیا کو اس نے روشن کیا. اور آج ہم نے خدا کی حضوری میں دوسری کینڈل کو جلایا ہے. یاد رکھیے خدا کا کلام کے اندر بڑی مخلصی کے ساتھ یہ لکھا ہے. میں ان لوگوں کے لیے بھی پڑھنا چاہتا ہوں جو خاص طور پر خدا کے کلام کو اپنے رویوں سے جو ہے وہ لے جاتے ہیں. میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے پہلا پترس کا 3واں باب. ذرا کلام تھوڑا سلو میں سناؤں گا، آپ کو سمجھنے والی بات ہے. خدا کا کلام میں لکھا ہے پہلا پترس 3واں باب اس کی 3 آیت دیکھیے. یہ پہلے جان لو، آپ سنیے گا، یہ پہلے جان لو آخری دنوں میں اپنے پھر ایسے ہنسی ٹھٹا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے. اب آخری زمانہ ہے، لوگ خدا کے کلام کو پیچھے پھینک دیتے ہیں اور اپنے مطابق اپنے دین جو ہے وہ ڈھال لیتے ہیں. لیکن کلام کہہ رہا ہے یہ پہلے جان لو کہ آخری دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہش کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا. یاد رکھیے اکثر ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے. اب سے سوال کرو پتہ نہیں کیوں آنا ہے نا عشق آؤ پیو. کلام کیا کہتا ہے؟ گزشتہ 22 سال سے بعد 7ویں آیت میں کہتا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور مبارک ہے من اس کتاب کی نبوتوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. دیکھ میں کیا ہے؟ دیکھ خدا کہتا ہے میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہے میں جلد آنے والا ہوں. اور خدا کا کلام مقاشفہ پہلا باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، میرے ساتھ دیکھیے گا. اس نبوت کتاب کو پڑھنے والے، اس کو سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا
بات رکھتا ہے؟ خدا کہتا ہے میں جلد آنے والا ہوں. اور یہی بات ہم کینڈل جلا کر خدا کی حضوری میں رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح جلد آنے والا ہے. اور وہ جب جلد آئے گا تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب وہ جلد آئے گا تو ہر ایک کے کام کے بعد ایک بدلہ اس کے ہاتھ کے اندر ہوگا. لکھا ہے کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح تخت عدالت پر بیٹھے اور سب کا ہاتھ اس کے سامنے بیان کیا جائے. سب کا ہاتھ، میرا بھی، آپ کا بھی، آپ کا بھی، آپ کا بھی، سب کا ہاتھ اس کے سامنے کیا کیا جائے؟ بیان کیا جائے. اور لکھا ہے اس کا بدلہ دیا جائے، وہاں وہ بھرے ہوں وہاں وہ برے ہوں. پہلے یاد رکھیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، خدا کلام میں یہ سکھاتا ہے کہ خدا آپ جب لوٹے گا وہ تخت عدالت پر بیٹھے گا. اور جب تخت عدالت پر بیٹھے گا تو بے شک وہ آپ کا حساب کرے گا. آپ نے تفصیل سنی ہے، جب مالک گیا وہ اپنے لوگوں کو دینار دے گیا، اس میں واپس آؤں گا اور آپ اس کا حساب لوں گا. اور اس نے آپ کے حساب لیا، آج بھی وہ آپ کے ساتھ حساب دے گا. لیکن خدا کلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ نے خدا کی حضوری میں اس بات کو بھی رکھنا ہے کہ آپ نے ابھی آپ کے پاس موقع ہے، اس سے پہلے کہ وہ صابن کی طرح آپ کو رگڑے، آپ کو اور آپ کی گندک میں ڈالے. ہم نے اس کی آمد کے لیے کینڈل جلا کر اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھنا ہے. آپ نے اکثر سے یہ کہانی کو سنا ہے، ایک مچھلی تھی، وہ پانی میں رہتی تھی، بڑی جوشیلی تھی، کبھی بھاگ کے ادھر، کبھی بھاگ کے ادھر، کبھی ادھر. وہاں ایک مینڈک بھی رہتا تھا اور مینڈک اکثر سے کہتا تھا کہ توبہ کر لے، اکثر کہتا توبہ کر لے. ان کا ابھی بڑا وقت ہے، ابھی میں نے شادی اٹینڈ کرنی ہے، ابھی بڑا وقت ہے، ابھی میں نے بازار جانا ہے، ابھی بڑا وقت ہے، ابھی میں نے ادھر بھی جانا ہے، میں نے ادھر بھی جانا ہے. ایک دن ایک شخص آیا، وہاں سے گزرا، اس نے پانی کا ڈول ایسے کیا، مچھلی اس کے اندر آ گئی، مچھلی اس کے اندر آ گئی اور اسے بھوک لگی تھی. اس نے پکڑا، زور سے نیچے مارا، اس کو چانے اتارنی شروع کر دی. اس کی اب وہ چانے اتار رہا ہے. مچھلی نے کہا خدا سے، خدا ایک موقع دے دے. اتنے میں بارش آ گئی، اس نے وہاں لکڑی تاڑ کے آگ جلا سکے. بارش آئی، پانی آیا، وہ واپس تالاب میں چلی گئی. میرے ساتھ رہیے، چلی گئی. کافی دنوں بعد پھر مینڈک کو ملی اور مینڈک نے کہا، کہنے لگی مینڈک کو، مینڈک دیکھ میں نے توبہ کر لی. اس نے اس کی طرف غور سے دیکھا، اس نے کہا اس توبہ کی کیا فائدہ، یہ چاندنی لگا کر توبہ کرنے سے کی فائدہ. کوئی ایسا نہ ہو کہ جب خدا یسوع مسیح آئے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جائے. تو آپ کو بھی موقع ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں آئے، اور خدا کی حضوری جب آپ کو خدا یہ موقع دیتا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ آج ہی دیکھیں اپنے حصے کو کہ آج بہت سے لوگ آ سکتے ہیں چرچ، بہت لوگ خدا کی حضوری میں آ سکتے ہیں، لیکن نہیں آتے. کیوں؟ کہ آپ نے شام کو شادی پہ جانا ہے. اب شادی شام کو ہے، چرچ صبح ہے، لیکن ہم نہیں آتے. تو ہم کہاں پر ہیں؟ ہم بے شک اندھیرے کے اندر ہیں. اور ہمیں آج کی دوسری کینڈل اس بات کی طرف لاتی ہے جو ہم نے آج جلائی ہے کہ ہم نے جب یسوع کی آمد کو روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، جسمانی طور پر نہیں، روحانی طور پر تیار کرنا ہے. کیونکہ خدا کہتا ہے اس دن گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ تو آسمان کے فرشتے نہ بیٹے مگر باپ. بس خبردار، جاگتے اور دعا کرتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے وہ وقت کب آئے گا. جیسے یاد رکھیے ہم نے روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. جیسے ہم نے پہلی آمد پر لوگوں نے خدا کو ویلکم کہا، اسی طرح ہم نے بھی دوسری آمد پر اپنے یسوع مسیح کو ویلکم کہنا ہے. اور یاد رکھیے خدا بندہ کلام میں لکھا ہے
جیسے آج آپ نے سنا بھی ہے، اللہ کلام میں لکھا ہے بیابان پہ پکارنے والے کی آواز کیا کرو؟ خداوند کی راہ تیار کرو، خداوند کی راہ تیار کرو۔ کتنے لوگ خدا کی راہ کو تیار کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں ہم تیار کر رہے۔ ہم اس اندھی دنیا میں اندھوں کے ساتھ بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا ساری ایک ڈگر پر بھاگ رہی ہے اور ہم بھی اس کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس بات پر عیسائیہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے اگر سنا ہے تو لوگوں نے اپنے مطابق اپنے مذہب کو ڈھال دیا، لوگوں نے اپنے مطابق، کوئی بات نہیں، کلام کیا بھی لکھے ہے۔ اگر آپ نے عیسائیہ کی تلاوت سنی ہے تو اس کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، میرے ساتھ دیکھیے گا، نکالیے کیا لکھا ہے خدا کا زندہ کلام کے اندر، عیسائیہ اس کا 5واں باب، اور کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ جو لوگ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، لکھا ہے اس کے اندر، ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں۔ آج ہم نے اس طرف رہا گے، ہم اب نیکی اور بدی میں امتیاز کرنا بھول گئے۔ اس بات میں خدا افسوس کر رہا ہے۔ ہم خدا کی گھر کی عزت کو، خدا کے دن کو اور عام دن کو دیکھنے میں، امتیاز کرنے میں پیچھے رہ گئے۔ یہ بڑا افسوس کی بات ہے ہماری کلیسیا کے لیے، آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے، میرے لیے سوچنے کی بات ہے، خادموں کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ خادم کہاں جا رہے ہیں اور کلیسیا کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ چرچز کے اندر دیکھیں، عورتوں سے چرچ بڑے بڑے ہیں، مرد ہیں نہیں۔ آپ انہیں پوچھیں تو وہ گھر میں سوئی ہوئی ہیں، چوکوں پر کھڑے ہیں، مختلف کام کر رہے ہیں۔ اٹھارہ کلام میں اندر اسی طرح سناؤں گا آپ کو، سلو ہوگا گا۔ افسوس کی بات ہے، لوگ خدا کے گھر کی، خدا کی عزت کی، اس سے دور ہیں، کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں۔ ہم آج بھی خدا کی پہلی آمد کے اوپر ہی رکھے ہوئے ہیں، لیکن کلام نیا نام کہتا ہے کہ اس کا دوسری آمد ہونے والی ہے۔ کلام نیا آیت کو پورا پڑھ کے دیکھیں، کہیں اس نے نہیں لکھا، ہر جگہ وہ یہی لکھا ہے کہ اس کا دن جلد آنے والا ہے، اور اس کا دن چور کی مانند آ جائے گا، اس کا چور دن جب آئے گا کسی کو خبر نہیں۔ اور اس مسئلے کا اس کا دن اس سیلاب کی مانند آ جائے گا، جب لوگ شادیاں کر رہے تھے، بیاہ کر رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اور سیلاب آ گیا۔ آج بھی لوگ اسی جگہ پر ہیں، لوگوں نے اپنے اصول بنا لیے، اپنے کلام کو موڑ لیا ہے، اور کوئی غلط کام ہے کلام تو ٹھیک ہے کلام نہیں۔ آج میرے سوچنے کی بات ہے، آپ کے سوچنے کی بات ہے، ہم ہیں کہاں؟ کیا واجب طور پر خدا کے گھر کو عزت دیتے ہیں؟ کیا واجب طور پر میری زندگی کے اندر خدا کی آمد کی تیاری ہے؟ میری آمد آئی اور خدا کے کلام کے اندر لکھا، فرشتوں نے آقاتراہوں کو کہا کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، اور وہ اٹھے اور بھاگے اس بشارت کو دیکھنے کے لیے۔ مجوسیوں نے تیاری کی، کہاں وہ ایران اور فارس سے چلے تاکہ اس خوشی کی بشارت کو دیکھ سکیں۔ آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ میری بہنیں، میرے نوجوان کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہم آتے ہیں، کرسمس آتا ہے، کینڈل جلاتے ہیں، کیا اس کینڈل کو جلا کر اس روشنی سے میری زندگی روشن ہوئی؟ کیا اس روشنی سے میرا خاندان روشن ہوا؟ کیا اس روشنی سے جو کلام کی روشنی ہے، جو زندگی رکھتی ہے، جو تازگی رکھتی ہے، جو ہر طرح سے نعمت برکات رکھتی ہے، کیا یہ روشنی میری زندگی کے اندر آئی؟ اگر نہیں آئی ہے تو یہ آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ پھر خدا کلام کہتا ہے، خدا کا کلام میں دیکھیے عیسائیہ 5 باب اس کی 20ویں آیت لکھا ہے، افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں۔ ہم امتیاز کرنا بھول گئے، ہمارے لیے کوئی میں نہیں لگتا اگر ہم سنڈے کو چرچ آئیں یا نہ آئیں۔ خدا کا افسوس کرتا ہے، خدا کہتا ہے میرے سبت کو تو کیا کرنا؟ پاک ماننا۔ میرے لیے یہ سبت جو ہے، یہ ضیافت ضروری نہیں ہے، میرے لیے دنیا کی ضیافت زیادہ ضروری ہے، اور میں نے کلام کو پشت پیچھے پہن دیا اور ضیافت کو، دنیا کی ضیافت کو آگے رکھ دیا۔
اور اسی بات پر یسایہ بن آموز کہتا ہے کہ خدا کا زندہ کلام اس کی وساطت سے کہتا ہے افسوس، مجھ پر بھی افسوس، آپ پر بھی افسوس، اور جو خدا کی حضوری کو نہیں مانتے ان پر بھی افسوس، اور ان لوگوں پر بھی افسوس جو اپنی کلیسیا کو جگا نہیں پاتے، جو انہیں سمجھا نہیں پاتے، جس کی وجہ کلیسیا برباد ہوتی جا رہی ہے، نوجوان خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مائیں اپنی اولاد کو ٹرین نہیں کر پا رہے، باپ اپنے بیٹوں کو خدا کلام نہیں دے پا رہے۔ اور یہ سوچنے کا مقام ہے آج سے پہلے ہمارا کرسچینٹی کا مذہب کہاں تھا، اور آج اپنے چرچز کے اندر دیکھیں آپ کہاں ہیں۔ ہمیں بس پتہ ہے خدا گھر میں آنا ہے ہمارے باپ پڑھنی ہے اور چلے جانا ہے۔ کیا آج آپ کی زندگی کے اندر یسوع موجود ہوتا ہے؟ جب کلام کہتا ہے کہ اس کا دن چور کی مانند آ جائے گا، جب وہ جھپتے آ جائے گا، جب وہ فوت کہتا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں، اور آج ہی وہ آ جاتا ہے۔ مجوسیوں نے اپنے ڈبے کھولے اور اسے سونا دیا، لبان دیا، مر دیا۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے اس کو دینے کے لیے؟ کیا آپ کے پاس ایسے تحائف ہیں کہ جب اس کی آمد ہو آپ جلدی سے جائیں یس خدا یسوع مسیح میں تیار ہوں؟ کلام کیا کہتا ہے کہ وہ دولہا آ پہنچا اور جو تیار تھے وہ کہاں گئے؟ ساتھ چلے گئے، اور جو تیار نہیں تھے وہ کہاں رہے؟ پیچھے رہ گئے۔ آپ گاتے بھی ہیں ان شمعوں کو بجھنے نہ دینا۔ اس کا مطلب ہے کلام تو آپ کو بار بار سکھاتا ہے، پورا سال سکھاتا ہے گواریوں کی تمثیل کے ذریعے۔ اس نے کہا 5 گواریاں تھی جنہوں نے تیاری کی، اور 5 تھی جنہوں نے تیاری نہیں کی۔ 5 کی شمعیں جلتی رہی اور 5 کی، اور جن کی بجھ گئی ان کی قسمت بھی پھر وہ آگ اور دھوبی کے سابن کے نیچے آ گئی۔ آپ بھی یاد رکھیے آج یسوع آپ کی زندگی میں جاتا ہے، میرے نوجوانوں کی زندگی میں آج آ جاتا ہے، میری بہنوں کی، میری بیٹیوں کی۔ کیا آپ کے ڈبوں کے اندر کچھ ہے اسے پیش کرنے کے لیے؟ ذرا غور کیجیے اس بات کے اوپر۔ اگر نہیں ہے تو پھر کلام کیا کہتا ہے؟ پھر آپ نے بھی ان بنی اسرائیل کی طرح اپنی زندگی کا رخ بدل لیا ہے، اپنی زندگی کی روشیں بدل لی ہیں۔ آپ بھی کلام سے اور اپنی زندگی میں بڑا خلا رکھتے ہیں، پھر آپ کی شمعیں بجھی ہوئی ہیں، اور آپ کہتے ہیں شمعیں جلائے رکھنا یسوع آنے والے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ یہ کرسمس ہمیں اس لیے دیا گیا کہ ہم نے اس کی دوسری آمد کے لیے تیاری کرنی ہے۔ پہلی آمد اس کی ہو گئی، وہ چرنی میں آ بھی گیا، اس نے خداوند کی حضوری میں یروشلم میں جا کر اپنی بادشاہت کا اعلان بھی کر ڈالا، وہ صلیب پر بھی چلا گیا، اور کل دنیا کا اختیار بھی لے لیا اس نے، اور لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے دیکھ میں جلد کہاں، وہ کہتا ہے کہ میں پھر جلدی میں آؤں گا۔ ہم ابھی تک جلدی میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی تک ہم چرنیاں بنا کر اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم نے اب اپنے ڈبے تیار کرنے ہیں۔ کون سے؟ جب وہ جلد آئے گا تو ہم نے اس کی حضوری میں وہ ڈبے پیش کرنے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ ڈبہ لے کر جائیں اور آپ کا ڈبہ خالی ہو۔ جب آپ کا ڈبہ خالی ہو تو پھر وہ کہے اے شریر کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے اکٹھا کرتا ہوں، اور جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا ہوں؟ پھر تم نے تیاری کیوں نہ کی؟ پھر آپ کیا کہیں؟ پھر تو یاد رکھیے خدا کا کلام ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی روشیں بدل لی ہیں، جو کلام کو مروڑ مروڑ کر اپنی زندگی میں رکھ رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، شراب بھی کیا تھوڑی سی پی لیا تھا، کیا کہتا ہے کلام؟ افسوس ان پر جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں۔ سنیے، بڑی غور سنیے، آج تھوڑا سا اسی لحاظ سے کلام ہے۔ افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں، اور نور کی جگہ تاریکی کو، نور کی جگہ کس کو دیتے ہیں؟ تاریکی کو۔ نور سے مراد خدا کا زندہ کلام ہے، اور تاریکی سے مراد اندھیرا، شیطان، اجالا،
نیکی کی کاموں کو ظاہر کرتا ہے، اندھیرا شیطانی کاموں کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں افسوس ان لوگوں پر جو روشنی کو کلام اور تاریکی کے کاموں سے جوڑ دیتے ہیں، ان پر کلام افسوس کرتا ہے۔ سنیے کیا کہتا ہے، آج کا پیغام بھی یہی ہے، لکھا ہے جو نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں، اور شیرنی کی بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شیرنی رکھتے ہیں، ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانشمند اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہے۔ یعنی میں اس کلام کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اب کلام کہتا ہے کہ تم میرے سبت کو کرنا پاک ماننا، پاک ماننا، سب بولا کرے میرے سبت کو کیا کرنا، پاک ماننا، پاک ماننا، اور تم نے کیا کرنا، عبادت کرنا، کیا کرنا، عبادت کرنا۔ عبادت کرنا۔ کتنے ہم اس بات کو مانتے ہیں؟ ایک ہی حکم ہے جس کے اندر سب کچھ چھپا ہوا ہے، اور اسی بات کو ہم نہیں جان پا رہے۔ ایک ہی بات ہے، ایک ہی حکم ہے، اسی کے اندر سب کچھ چھپا ہوا ہے، اور اسی کو ہم جان نہیں پا رہے۔ اب خود بھی اندھیرے میں ہیں، اور جو اندھیرے کے اندر چل رہے ہیں ہم اس کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے، بھاگتے چلے جا رہے۔ اور اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے افسوس جو اپنی نظر میں دانشمند ہے اور صاحب امتیاز ہے، اس کو جانے بغیر، اس کو پڑھے بغیر وہ خود ہی سب کچھ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ خدا کلام ان پر افسوس کی بات کرتا ہے۔ میرے یاد رکھیے آخری زمانے کے اندر بھی خدا کا کلام کہتا ہے ایسا ہی ہوگا۔ لوگ اس بات کو بھول جائیں گے، کلام کو بھول جائیں گے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کہتا ہے وہ دن جو ہے وہ نوح کے زمانے کی مانند آ جائے گا۔ آج آپ پر غور کیجئے، میرے پر غور کیجئے، خادموں پر غور کیجئے۔ آج دنیا ایک جگہ پر لگی ہوئی ہے۔ پیسہ کہاں سے ملے گا، شہرت کہاں سے ملے گی، بس بھاگو دوڑ بھاگو دوڑ۔ نوح بھی بڑا شور مچاتا تھا، توبہ کر لو سیلاب آنے والا ہے، توبہ کر لو سیلاب آنے والا ہے۔ جیسے آپ اتنی بڑا آپ نے سنا کہ آخری زمانے میں ہنسی کھٹے باز ہوں گے، وہ کہیں گے خدا کا دن کہاں گیا، کدھر آنا ہے ہم نے، نہیں آنا ہم نے۔ کلام کہتا ہے نوح کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ نوح کہتا سیلاب آنے والا، وقت نہ بدل نہ گال نہ برباد ہے، سیلاب کدھر آنا ہے۔ اور وہ اپنی جگہ پر لگے ہیں، کوئی شادی کرتا گیا، کوئی بیاہ کر رہا ہے، کوئی نوکریاں کر رہا ہے، کوئی زمین کر رہا ہے، ہر کوئی لگا رہا، اور لکھا ہے کہ سیلاب آ گیا۔ اور خدا نے کہا آسمان کی کھڑکیاں کھل گئی اور زمین کے سوتے کھل گئے اور ایک دم سیلاب آ گیا۔ خدا کا کلام بھی آپ کی زندگی میں یہ رہتا ہے۔ آپ شمع جلاتے ہیں، کہتے ہیں شمع جلا رکھنا یسوع، اور یہی تو یسوع آنے والا ہے۔ وہ خود کہتا ہے میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق اجر میرے ہاتھ کے اندر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس کا دن جب وہ آئے گا تو کون ہے جو اس کی تاب لا سکے، اور لکھا ہے وہ سنار کی آگ کی مانند ہوگا اور دھوبی کے سابت کی مانند ہوگا۔ سنار کی آگ جلا کر راہ پر ڈالتی ہے، پگھلا ڈالتی ہے، اور دھوبی کے سابت سے ہر قسم کا داغ جو ہے وہ دھل جاتا ہے، اور وہ رگڑتا بھی اچھا ہے، اور وہ کوڑتا بھی ہے ڈنڈے کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے خدا کا زندہ کلام یہ فرماتا ہے کہ جب وہ آئے گا تو وہ پھر ہر ایک کو اس کے کام کے موافق اجر دے گا۔ جب وہ پہلے آیا، چندی کے اندر آیا، مخلصی لے کر آیا، نجات لے کر آیا، گناہوں کی معافی لے کر آیا، اور یہ روشنی لے کر آیا، تاکہ جب میں تب دوبارہ آؤں آپ اس روشنی کے اندر چلیں۔ اگر آپ نے اس روشنی کو تاریکی کے ساتھ بدل ڈالا ہے، اگر آپ نے کلام کو، اس کی شیرنی کو خلقی کے ساتھ بدل ڈالا ہے، آپ اندھیرے میں چلے گئے ہیں، تو پھر آپ اس کی غضب کی مانند
پھیلیں گے۔ قرآن کے اندر لکھا ہے، آپ نے ساتھ دئیے گا، اسی بات کا کلام آپ پر افسوس کرتا ہے اور لکھا ہے خدا کلام یاد نہ پہلا باب اس کی 10ویں آیت دیکھیے کیا کہتا ہے کلام، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، میرے ساتھ دئیے گا، لکھا ہے وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے کیا کیا، دنیا نے اسے نام پہچانا۔ اگر نہیں سنا تو دوبارہ سنیے، اگر آپ اس نہیں سمجھ آ رہی لکھا ہے وہ دنیا میں تھا، ہے نہیں لکھا، ابھی وہ چلا گیا اوپر اور وہاں پہ سے واپس وہ کہتا ہے میں جلد آنے والا ہوں، میں آ گیا نہیں لکھا ہوا۔ یوحنا کہہ رہا ہے وہ دنیا میں تھا، اب وہ چٹنی میں نہیں ہے، نہ وہ صلیب پر ہے، وہ تو دیکھ شرم میں بیٹھا ہے، خدا کے تخت پر بیٹھا ہے، خدا کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ یوحنا کیا کہہ رہا ہے، وہ دنیا میں تھا، اب نہیں ہے، اب وہاں سے آئے گا وہ، لکھا ہے دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ کلام کہہ رہا ہے نا کہ دنیا نے اسے آگے لکھا وہ اپنے گھر میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اپنے کون ہے اس کے، کون ہے اپنے اس کے، میں ہوں، آپ ہیں، بس صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، ہم اس کے اپنے ہیں۔ اور لکھا ہے وہ اپنے گھر میں آیا اور اس کے اپنے سے قبول نہ کیا۔ اپنے رویے دیکھیے، آج اپنے ڈبے بھی آپ نے دیکھنے ہیں، بھئی جھانک کو تو دیکھیے اس کے اندر، یہ کرسمس کی تو میں تیاری کر رہا ہوں، کچھ ہے بھی ہے اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر بات جیلسی ہے، اس کے اندر جھوٹ ہے، لالچ ہے، پاس صاحب کی ٹانگ کھینچنے کے منصوبے ہیں، اس کے اندر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو کیسے کھینچنا ہے اور یہ جج کو نقصان کیسے پہنچانا ہے، تو یہی پر ہے، یا اس کے اندر میں نے ان مجوسیوں کی طرح اپنی محبتوں کے پھول بھرے ہوئے ہیں۔ لکھا ہے وہ اپنے گھر میں آیا اور اس کے اپنوں سے قبول نہ کیا۔ اور آگے ایک اور بات ہے، لکھا ہے جنہوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق، جنہوں نے اسے قبول کیا۔ قبول کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں یسوع کو جان لیا بس میں نے قبول کر دیا، ہرگز نہیں، ہرگز ایسا۔ کرسمس تو سب لوگ مناتے ہیں، شاید آپ کم مناتے ہوں کہ دوسری قومیں زیادہ مناتی ہیں، ہندو بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی اس میں شرکت کرتے ہیں اور بڑی بڑی پارٹیاں مناتے ہیں، بڑا جشن ہوتا ہے کرسمس کے اوپر۔ اس کا مطلب میں یسوع کو قبول کر لیا۔ سوچیے ذرا، میری بات پر دھیان دیجیے ذرا، بھائی ہندو بھی مناتے ہیں، آپ یورپ کنٹری میں دیکھیں، جا کر پاکستان میں دیکھیں، انڈیا میں دیکھیں، آپ بڑے جوش سے کیک بھی کاٹے جاتے ہیں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب انہوں نے قبول کر لیا، آپ بھی کرسمس منا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کرسمس منانا اور بات ہے، یسوع کو قبول کرنا اور بات ہے۔ اور لکھا جنہوں نے اسے قبول کیا ان کو فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ میں تو یاد رکھیے خدا کا کلام ان پر افسوس کا اظہار کرتا ہے اور خدا کا کلام آپ کی زندگی میں اس بات کو رکھتا ہے کہ ہم نے ذرا ہٹ کے کرسمس کو منانا ہے۔ آپ نے، میں نے، سب نے، ہم نے اس بادشاہ کو ویلکم کہنا ہے۔ اب وہ آنے والا ہے، اب اسے نہیں کہنا تھا چٹنی میں، چٹنی میں تو ہے ہی نہیں وہ، لیکن ہم نے ویلکم کہنا ہے اس بادشاہ کو جو اسرائیل کا بادشاہ ہے، جو یہودیوں کا بادشاہ ہے، جو اختیار والا بادشاہ ہے، جو مخلصی دینے والا بادشاہ ہے، جو خدا کا کلام فرماتا ہے آسمان کا بادشاہ ہے، جو جلال کا بادشاہ ہے، جس کی رات اور پوشاک پر لکھا ہے خدا بندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ۔ ہم نے اس بادشاہ کو ویلکم کہنا ہے۔ اب ویلکم کہنے کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے روحانی طور پر۔ ہمارا سارا زور جسمانی تیاری کے اوپر ہوتا ہے، ہم نے روحانی طور پر تیاری
وہ پتھر جس پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. خدا تو اب جب آیا تمہیں بہت بڑی آپ کو بشارت دے کر کے ہے. جب وہ جانے سے پہلے ایک بشارت دے گیا آپ کے لیے جو اس کے اپنے لوگ ہیں. پھر ساتھ نکالیے متی 16 باب, کیونکہ میں جلدی سے ختم کروں گا اس کو. 16 باب نکالیے. سنیے میں آپ کے لیے آخری بات, یہ آخری چیز ہے جو میں آپ کے ذریعے رکھنا چاہتا ہوں. میں تجھ سے کہتا ہوں 16 باب اس کی 18ویں آیت, میں تجھ سے کہتا ہوں تو پتھر ہے اور میں اس پتھر پر کلیسیا بناؤں گا. اگلی بات سننے والی یہاں پر لکھا ہے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں, لکھا ہے میں تجھ سے کہتا ہوں تو پتھر ہے میں اس پتھر پر کلیسیا بناؤں گا. اور لکھا ہے حال میں روان کے دروازے اس پر غالب نہیں. لکھا ہے کہ جو دوزخ کے دروازے ہیں وہ آپ پر غالب نہیں آئیں گے. خوشی کی بات ہے نا کہ آدمی آپ دوزخ میں نہیں جائیں گے, آپ آگ اندر کی جھیل میں نہیں جائیں گے. کہتا ہے جو میری کلیسیا ہے اس پر عالم رواں کے دروازے غالب نہیں آئیں گے. اس کا مطلب ہے میں جو مرضی کری جاؤں. ایسے ہی ہے پاکا چرچ سامان لاٹری کون دی ہوگی ہونا سی ہوں تے موجہ کھاتی ہیں بس. یسو نے کہا تھا بھائی ہم تو دوزخ نہیں جائیں گا. ایسا مطلب ہے اور میں شراب بھی پیوی جاواں کوئی نہیں, ٹھیک ہے گناہ بھی کری جاواں سب کچھ کری جاواں کیوں خدا نے یسو نے کہا. لیکن ابھی آپ نے سنا اس نے کہا جتنوں نے اسے قبول کیا انہیں ہی اس نے فرزند ہونے کا حق بخشا. اس کا مطلب ہے یہ وعدہ ہے یہاں پر لکھا کہ آپ پر میرے پر بادشاہ پر عالم رواں دوزخ کے دروازے کبھی غالب نہ آئیں گے. اور ان کے لیے جن کو انہیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا. آج جانیے گا آپ اس قابل ہیں کہ نہیں ہیں, کیونکہ جب اس نے یعقوب کو آواز لگائی اس نے کہا اے اسرائیل اے یعقوب تو جو ابراہیم کی نسل سے ہے تجھے میں نے پسند کیا. اس نے نام لے کر یعقوب کو پکارا. یہ بات اس نے کہا میں ساتھ دیے گا. اس نے کہا اے اسرائیل اے یعقوب تو جو ابراہیم کی نسل سے ہے میں نے تجھے بلایا, تجھے میں نے پسند کیا. اور رب کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو کل بھی خدا تھا, جو آج بھی خدا ہے, جو اب بھی خدا ہے, تو یکساں خدا ہے, وہ بھی آپ کو نام بنام کیونکہ وہ کہتا ہے میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام وہی پر بنی اسرائیل کو آواز دیتا ہے کہ اے اسرائیل اے یعقوب تو ابراہیم کی نسل سے ہے میں نے تجھے پسند کیا. اور کلام یہاں پر یہ فرماتا ہے کہ اس نے آپ کو بھی پسند کیا, اس نے آپ کو بھی پسند کیا. اس لیے اس نے اس سے بھی کہا کہ تجھ پر کوئی قوم غالب نہ آئے گی, تجھ پر کوئی تلوار غالب نہ آئے گی. وہ آپ سے بھی کہتا ہے وہی خدا جو وہاں یعقوب کو پکارتا ہے یہاں پر کہتا ہے میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں, تیری بھیڑیں میری آواز کو. کتنے لوگ سنتے ہیں اگر کو پوچھ لینا یہ سنتے سب ہیں لیکن عمل اس لیے وہ کہتا ہے جتنوں نے قبول کیا انہیں کو اس نے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے. تو یاد رکھیے عیسائیہ کے اندر خدا اس بات کا اعلان کرتا ہے. عیسائیہ 44واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے خداوند فرماتا ہے آخری بات ہاں میں جو اسرائیل کا قدوس ہوں, آپ میں یہ سب ہم اسی گھرانے سے ہیں. آپ بھی ابراہیم کی نسل سے ہیں, آپ بھی اسرائیل کی نسل سے حصے میں ہیں, کیونکہ خدا یسوع مسیح بھی اس گھرانے سے آیا اور ہم یسوع کے گھرانے سے ہیں. ہم بھی بنی اسرائیل ہیں. کل بھی خدا کا یعقوب کو آواز دیتا تھا کہ اے اسرائیل اے یعقوب تجھے میں نے پسند کیا. اور آج وہ پتھر سے کہہ رہا ہے کہ تو پتھر ہے جس پر میں اپنی کلیسیا, اور کون سی کلیسیا اس نے بنائی؟ آپ کو بنایا, مجھے بنایا. آج یہی وجہ ہے کہ آپ اس چرچ کے اندر موجود ہیں. اگر آپ اس نے چنا نہ ہوتا تو آپ کسی مندر میں بیٹھے ہوتے, کسی اور کے بعد گھر میں بیٹھے ہوتے. اس نے آپ کو چنا ہے, اس نے آپ کو چنا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم پر عالم رواں کے دروازے غالب.
اس لیے کہ تم مجھے چنی ہوئی قوم ہو۔ لیکن خدا کا کلام یہاں پر کہتا ہے کہ خدا فرماتا ہے ہاں میں جو اسرائیل کا قدوس ہوں، تیرا فدیہ دینے والا فدیہ دینے والا ہوں۔ کون تیرا فدیہ دینا؟ خدا یسوع مسیح۔ جب آپ نے آج یہ کینڈل جلائی ہے جو ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہم نے روحانی طور پر اس کی دوسری آمد کو ویلکم کیا ہے، اس کی دوسری آمد کو اب چلنی میں اس کو ڈھونڈنا، نہ صلیب کا ڈھونڈنا ہے، اب تو ڈھونڈنے کا وقت نہیں ہے، اب تیاری کا وقت ہے کہ جب میری زندگی میں آئے گا تو میں اپنا ڈبہ کھول کر اس کی حضوری میں رکھوں گا۔ اے نہیں کہ امی رکھ دے گی بھی ڈبہ نے، امی نے اپنا رکھنا ہے، ابے نے اپنا رکھنا ہے، بہن نے اپنا رکھنا ہے، بھرا نے اپنا رکھنا ہے۔ عمر لگتا ہے بہنیں جرا ڈبے رکھ دیں گیا، بھرا تے خالی ہاتھی جڑا حالات سچے اچھا نے نا کہ بہنا کا بھرے دن سے تے بھرا کوئی کتے دے کوئی دیتے دادا بھرا ڈبے خالی ہی ہوں گے، لیکن جتنوں نے قبول کیا وہ خدا کے پسند ہوں گے۔ آخری بات اس کے اندر، اس کے بعد ہم خدا کے تعلق اپنے نجات نہیں گے، میرے ساتھ نکالیے دوسرا کرنتھیوں اس کا 6واں باب نکالیے، آپ بھی سنیے گا میری بہنیں بھی سنیے گا۔ دوسرا کرنتھیوں اس بات کو ساتھ لے کے جائیے، پہلی آیت سے دیکھیے، دوسرا کرنتھیوں 6واں باب اس کی پہلی آیت میرے ساتھ دیکھیے، میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں جن کے پاس بائبل نہیں ہے۔ دوسرا باب اس کی 6 آیت میں آپ کے لیے، جن کے پاس نہیں ہے، جو نہیں پڑھ سکتے وہ سنیے، یہ بھائی بھی بہنیں بھی سب سنیے گا، جو میرے پیچھے بزرگ بیٹھے وہ بھی سنیے گا۔ آپ نے بزرگوں نے سیکنڈ کینڈل جلائی ہے، بھائیوں نے پہلی جلائی تھی، یہ بہنوں نے جلائی ہے، آنے والے دنوں میں ہمارے ینگ بہنیں جو ہیں وہ کینڈل جلائیں گی۔ آئیے آپ نے کینڈل جلائی ہے، جنہوں نے دیکھا، جنہوں نے گایا، جنہوں نے اپنی زندہ آنکھوں سے دیکھا، ان کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں دوسرا کرنتھیوں 6واں باب اس کی پہلی آیت۔ ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں، سنیے گا، ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں یہ بھی التماس کرتے ہیں خدا کا فضل جو تم پر ہوا بے فائدہ نہ رہنے دو۔ اگر نہیں سنا پھر دیکھیے، ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں یہ بھی التماس کرتے ہیں، خدا کا کلام آپ سے درخواست کر رہا ہے، خدا کا فضل جو تم پر ہوا ہے، خدا کا فضل جو تم پر ہوا ہے۔ اگلی بات سنیے گا، لکھا ہے بے فائدہ نہ رہنے دو، آپ سے التماس کر رہا ہے کہ بے فائدہ نہ رہنے دو، اپنے رویوں کو چینج کیجئے، خدا کے کلام کی طرف لوٹیے، خدا تک کی طرف لوٹیے۔ دنیا کے کام آپ کے ساتھ نہیں جاتے، اگر دنیا کے ساتھ اس طرح رہ جائیں گے، ہمارے نوجوانوں کو بھی نوجوان زیادہ میں اس بات رکھتا ہوں، کیونکہ کل میں نے فون کیا بہت سے لوگوں کو یہ کچھ ڈیکوریشن کرنی ہے، تو مجھے ایک ہی جواب ملا کہ میں شادی پہ جا رہا ہوں، میں بڑا بیزی ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں۔ اتنے نوجوان ہیں ہمارے، لیکن جنہوں نے یہ کام کیا خدا انہیں برکت دے، بے شک انہوں نے اپنا حصہ اس میں ڈالا۔ دل کا مجھے بڑا افسوس اس بات کی ہوا کہ ہمیں خدا سے زیادہ، خدا سے گھر سے زیادہ دوسرے کام زیادہ عزیز ہے۔ یہ تو ہماری خدا کے لیے محبت ہے، لیکن اس میں یہ کہتا ہے خدا کلام بڑی آپ سے درخواست سے التماس کر رہا ہے، میری بہنوں سے، میری بیٹیوں سے، میرے بزرگوں سے، میرے دوستوں سے، کہہ رہا ہے ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں، خدا نے آپ کو بھی اس کینڈل کی مانند بنایا ہے، مجھے بھی، پال صاحب کو بھی، ڈاکٹر صاحب کو، تاکہ یہ روشنی اس طرح پھیل رہی ہے نا، اسی طرح آپ کی روشنی دنیا میں پھیلے تاکہ لوگ یسوع کو جانیں۔ اگر آپ اس کی مانند نہیں ہے تو پھر آپ پر افسوس ہے، اور اس لیے کلام یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا فضل تو تم پر ہوا ہے، آپ پر ہوا ہے، آپ پر ہوا ہے، پیچھے والے لوگوں پر ہوا ہے۔ خدا کلام کہتا ہے خدا کا فضل جو تم پر ہوا ہے بے فائدہ نہ رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ وہ فضل تمہاری زندگی سے جاتا رہے اور تم غضب کے، سنار کی آگ کے، دھوبی کی سامن کے حوالے کر دیے جائے۔
اگر وہ بے فائدہ ہو گیا، اگر آپ نے اپنی روشی نہیں بدلی، آپ نے رویے نہیں بدلے، خدا کا سے پیار نہیں کیا، خدا کے کلام سے پیار نہیں کیا، آپ نے دنیا سے پیار کیا، تو پھر جو فضل اس کی پہلی آمد کی پر ہوا تھا وہ بے فائدہ رہ جائے گا۔ اور کلام کہتا ہے اس کو بے فائدہ اپنی روشی بدل، اپنے طریقے بدل، کلام کی طرف لوٹ آؤ۔ اب اس میں یہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ وہ فرماتا ہے، لکھا ہے کیونکہ وہ فرماتا ہے میں نے قبولیت جب تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ آگے سنیے، دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، آپ نے کینڈل جلائی ہے، یہ وقت ہے، لکھا ہے اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ ابھی بھی آپ کے لیے قبولیت کا وقت ہے، ابھی بھی آپ کے لیے نجات کا دن ہے۔ اگر آپ ابھی بھی خدا کا نام رد کر دیتے ہیں، ابھی بھی آپ پچھلی زندگی میں پڑ جاتے ہیں اور یسوع کو چلنی میں، صلیب پر، مٹی میں، تیلوں میں، پانی میں ڈوبتے رہتے ہیں، تو جو فضل آپ پر ہوا تھا وہ بے فائدہ رہ جائے گا۔ کلام کہتا ہے اسے بے فائدہ نہ۔ خدا کا زندہ کلام پڑھا اور جناب سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھیں خدا کی سے بند کریں گے۔ آج ہم نے خاص طور پر کینڈل روشن کی تھی ان بیٹیوں کے لیے جو اولاد سے خالی ہے۔ اگر آپ کے خاندان میں کوئی بیٹی ہے جو اولاد سے خالی ہے، آپ اس کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ اس کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اگر بیٹیاں اگر موجود ہیں، جوڑے موجود ہیں جو اولاد سے خالی ہیں،